ایک ایسا گھر جہاں دیواروں پر لگے پوسٹر خود ایک خوفناک اعتراف ہوں، ایک ایسی داستاں جس میں پارسل کے اندر ثبوت، تصویر، ڈائریاں اور قتل کی مکمل تفصیلات موجود ہوں، اور پھر ایک ایسا کیس جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک بدنام زمانہ سیریل کلر کی کیس کی، جس نے نہ صرف معصوم بچوں کی جان لی بلکہ اپنے جرم کو اس قدر خوفناک انداز میں چھپانے اور پھر خود ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیس آج بھی لوگوں کے دلوں میں دہشت بن کر زندہ ہے۔ یہ کہانی صرف ایک جرم کی نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کی بھی ہے جس میں خوف، غفلت اور دردناک خاموشی نے کئی زندگیاں نکلی۔ نومبر 1999 کے آخری دنوں میں جب حکام کو پارسل موصول ہوئے تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اندر کیا کچھ موجود ہوگا۔ ان پارسل میں ثبوت، متاثرہ بچوں کی تصویر، ایک ذاتی ڈائری اور ایک نوٹ بک تھی جس میں ایک خود اعتراف کرنے والے قاتل نے اپنے جرائم کی تفصیلات لکھی تھی۔ ان پارسلز کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ درجنوں بچوں کے ساتھ زیادتی اور پھر انہیں قتل کیا گیا اور ان کی لاشیں تیزاب کے ڈرموں میں ختم کر دی گئیں۔ اسی طرح کا ایک پارسل ایک اردو اخبار کے دفتر کو بھی بھیجا گیا جس سے پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی۔ صحافی اور پولیس جب راوی روڈ پر واقع ایک چھوٹے سے 3 کمروں کے گھر پہنچے تو ان کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس نے ہر شخص کو ساختے میں ڈال دیا۔ گھر کی دیواروں پر پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ ان پوسٹروں پر متاثرین کی تفصیلات، قتل کے طریقے اور اعترافی پیغامات درج تھے۔ ایک پوسٹر پر لکھا تھا کہ تمام تفصیلات ڈائری اور 32 صفحات کی نوٹ بک میں موجود ہیں۔ دوسرے پوسٹر میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ گھر میں موجود لاشوں کو جان بوجھ کر ختم نہیں کیا گیا تاکہ حکام انہیں بعد میں تلاش کریں، اور ایک اور پیغام میں لکھا تھا کہ وہ راوی میں کود کر خودکشی کرنے جا رہا ہے، لیکن یہ دعویٰ زیادہ دیر تک نہ قائم رہ سکا۔ جلد ہی پولیس نے اس کیس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جب وہ ایک ٹریولر چیک کیش کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بعد میں مرکزی ملزم نے بھی گرفتاری دے دی۔ اس کے بعد ملک بھر سے متاثرہ خاندان راوی روڈ پولیس اسٹیشن پہنچے۔ تقریباً ہر خاندان اپنے بچوں کی تصویر، جوتے، کپڑے اور دیگر نشانیوں کے ذریعے شناخت کرنے آئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک خوفناک جرم صرف خبروں کی سرخی نہیں رہا بلکہ ہر گھر کا ذاتی زخم بن گیا۔ تحقیقات کے دوران ایک اور ہولناک واقعہ سامنے آیا۔ ملزم کے ایک ساتھی کی موت پولیس حراست میں ہوئی، جس کے بعد لاہور پولیس کی پوری انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس کیس کی حساسیت اور سنگینی کو اور بڑھا گیا۔ 8 فروری سن 2000 کو مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ 17 فروری کو ملزم اور اس کے ساتھیوں پر فرد جرم عائد کی گئی، لیکن وہ سب خود کو بے گناہ قرار دیتے رہے۔ کارروائی کے دوران مرکزی ملزم بار بار اپنے بیانات بدلتا رہا۔ کبھی کہتا کہ بچے زندہ ہیں اور کبھی یہ دعویٰ کرتا کہ اس نے اپنے ساتھ ہوئی ناانصافیوں کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا۔ اس کیس کو سب سے زیادہ خوفناک بنانے والی چیز وہ ڈائری اور نوٹ بک تھی جن میں ملزم نے خود کو پولیس نظام، جیل کے نظام اور معاشرتی ناانصافیوں کا شکار ظاہر کیا۔ لیکن ان تحریروں کے اندر چھپا ہوا اصل سچ یہ تھا کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے معصوم بچوں کو بلا فسلا کر گھر تک لایا اور پھر ان کے ساتھ ایسا ظلم کیا جس کا تصور بھی انسان کو ہلا دے۔ اس کہانی کا سب سے المناک پہلو یہ ہے کہ متاثرین صرف اعداد نہیں تھے، وہ کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی، کسی خاندان کی امید، اور جب وہ واپس نہ آئے تو ان کے گھر صرف خاموشی رہ گئی۔ یہ کیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جرم صرف ایک فرد کا نہیں ہوتا، بعض اوقات پورا نظام بھی اس میں کہیں نہ کہیں ناکام ہوتا ہے۔ ایسے اوقات پر بات کرتے وقت سنسنی سے زیادہ ذمہ داری ضروری ہے، کیونکہ اصل توجہ جرم پر نہیں، متاثرین، انصاف اور سچائی پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس کیس پر مزید تفصیلی ویڈیو چاہتے ہیں تو اگلے حصے میں ہم اس کی ٹائم لائن، گرفتاری، عدالت اور اس کے ساتھیوں کے کردار کو الگ الگ سمجھیں گے۔
اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔